بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله ألهذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم، وفي رواية لمن عمل بها من أمتي. متفق عليه. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے کسی غیر عورت کا بوسہ لے لیا، پھر احساس ندامت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ وحی کے منتظر رہے۔ اسی دوران اس آدمی نے نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کہ نماز قائم کرو دن کے دو کناروں میں اور رات کی گھڑیوں میں، کیونکہ نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ محترم سامعین، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، یہ حکم میرے لیے خاص ہے یا پوری امت کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ حکم پوری امت کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں اس طرح مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جو شخص بھی اس آیت پر عمل کرے اس کے لیے یہی حکم ہے۔ اس حدیث میں جس آدمی کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس کا نام ابو الیسیر تھا۔ یہ کھجوروں کے تاجر تھے۔ ایک انصاری خاتون ان کے پاس کھجوریں لینے کے لیے آئی اور اس آدمی کو وہ عورت بہت پسند آئی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں اس سے اعلیٰ اور عمدہ قسم کی کھجوریں ہیں۔ جب وہ خاتون گھر کے اندر آئی تو اس کو بوس و کنار کیا اور گلے لگایا۔ اس خاتون نے کہا: اللہ سے ڈر، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ آدمی اپنی اس فعل پر بہت نادم اور فکر مند ہوا۔ اس کی ملاقات اتفاقاً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی۔ ان کے سامنے اپنی ناشائستہ حرکت کا ذکر کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: توبہ کرو، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، مگر اس کو شرمساری زیادہ تھی، مطمئن نہ ہوا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا تمام واقعہ سنایا، اور اس پر مذکورہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ طرفی النہار، ایک قول کے مطابق طرف اول سے مراد فجر اور ظہر ہے۔